السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ تو میرے اس چینل پہ نئے آنے والوں کو وارم ویلکم، اور میری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ دفعتاً ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ اس میں سفر کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں آپ کی زانوں سے ملا دیے، اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پہ رکھیں اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ہم لوگ معتجب ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں آپ تو دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف و باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی سے پہلے سے ہی مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر سے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر یہ سوال کیا، احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کرو کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ مخبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز زادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور لونڈی سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور وہ باپ کے ہم رتبہ اور اس کی ماں لونڈی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زیادہ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس وجہ میں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرماتے ہیں کہ میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض و وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پہ تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوریں جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آرائشگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اور
اور آپ کو بشارت دی انہوں نے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا واقعہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ اپنے واقعہ کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔